پانی کی بچھاڑ ان کے اوپر گر رہی تھی جس نے ان کے کپڑوں کو پوری طرح بھگو دیا تھا۔ زریابا دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ شہباز کے پرکشش اور رعبدار چہرے کو دیکھ کر اس کا وجود تپنے لگا تھا۔ شہباز نے اس کے چھوٹے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی جس نے ماحول میں ایک عجیب سی کشش بھر دی تھی۔ اس کا یہ بے باک انداز زریابا کے لیے ایک بلاوے جیسا تھا۔ شہباز نے دھڑک کر تھوک نکالا اور زریابا کے سرخ ہوتے چہرے اور شفاف آنکھوں میں گہرائی سے جھانکا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اسے چومنے لگا۔ اس کے بوسے زریابا کی گردن تک جا پہنچے اور اس نے آہستہ آہستہ اس کے کپڑے جدا کر دیے۔ زریابا نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ شہباز کے کندھوں کو مضبوطی سے تھامے وہ خواہشات کی لہروں میں بہہ رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکڑ رہی تھیں۔ اس نے شرماتے ہوئے پوچھا، ہنی، کیا آپ نہانے نہیں والے تھے؟ یہ سب مت کریں۔ شہباز نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے شاور جیل نکالا اور زریابا کا جسم صاف کرنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ اس کی مخملی جلد کا لمس شہباز کو مدہوش کر رہا تھا۔ زریابا اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے اس نے خود کو شہباز کے حوالے کر دیا۔ آخر کار میاں بیوی کے ان نجی معاملات میں اسے ابھی اتنا تجربہ نہیں تھا۔ باپ سے بڑے غسل خانے میں تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لمحے زریابا کو اپنی ٹانگیں جواب دیتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ شہباز صرف اسے چومے گا اور پیار کرے گا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنے آگے بڑھ جائے گا۔ غسل خانے سے لے کر بڑے بستر تک زریابا بالکل نڈال ہو چکی تھی۔ تھکن کے مارے اس کا برا حال تھا۔ جب سب ختم ہوا تو وہ شہباز کی آغوش میں ہاپتی رہی اور پھر آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ شہباز کا سینہ گرم اور پرسکون تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی زریابا پر نیند اور تھکن غالب آنے لگی۔ شہباز نے اس کا ہاتھ تھام کر پہلے اسے چوما، پھر اس کے سر پر پیار کیا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کیا تم تھک گئی ہو؟ میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے جواب دیا، حالانکہ وہ تو زیادہ ہلی بھی نہیں تھی، پھر بھی اسے بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دبی آواز میں شکایت کی، آپ کی ہمت اور توانائی تو ختم ہی نہیں ہوتی، میں واقعی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شہباز ہلکا سا ہنسا اور اسے مزید سختی سے گلے لگا کر بڑبڑایا، مجھے یقین ہے کہ تم کر سکتی ہو ہنی، آپ میں اتنی بجلی کہاں سے آ جاتی ہے؟ کیا آپ نے کچھ کھایا پیا تھا؟ شہباز زریابا کے کان کے پاس جھکا اور سرگوشی کی، میں تمہیں ایک نجی بات بتاتا ہوں۔ زریابا نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ اس نے تجسس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ شہباز نے اس کا چہرہ دوسری طرف موڑا اور کان میں دھیرے سے کہا، یہ تھوڑی عجیب بات ہے لیکن تمہارے لیے اچھی ہے۔ عجیب بات؟ مزید پرجوش ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شہباز کی بھی کوئی ایسی عجیب پسند ہو سکتی ہے۔ وہ خود اسے بتا رہا ہے، جلدی بتائیں نا، اس نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ضد کی۔ جب تم تھوڑی شرارت کرتی ہو تو مجھ پر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے اور خود کو تمہارے قریب آنے سے نہیں روک پاتا۔ زریابا نے لب بھینچ لیے اور شرما گئی۔ کیا یہ عجیب بات تھی؟ اسے تو ایسا نہیں لگا۔ اس کے بعد شہباز نے بات جاری رکھی، مجھ سے تمہارا رونا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ جب تم روتے ہو تب بھی میرے جذبات بہت بھڑک اٹھتے ہیں۔ تم جتنا زیادہ روتی ہو میرا دل تمہیں اتنا ہی زیادہ جانے لگتا ہے۔ زریابا دنگ رہ گئی۔ یہ سب سن کر وہ حیران تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پر کیا تبصرہ کرے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا اور کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا۔ زریابا نے کچھ دیر سوچا اور پھر پوچھا، تو مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ آپ کا دل مجھے چاہنا بند کر دے؟ شہباز نے گھبرا کر پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ زریابا مسکرائی لیکن ایک لفظ بھی نہ بولی، کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ میرے دل میں تمہارے لیے تڑپ ختم ہو جائے؟ شہباز نے دکھ بھرے لہجے میں شکایت کی، نہیں، یہ تو صرف ان
دنوں کے لیے ہے جب میں چند دن آرام کرنا چاہوں اور نہ چاہوں کہ آپ مجھے چھوئیں۔ زریابا نے وضاحت کی، بس مجھے بتا دیا کرو، میں تمہاری پسند کا احترام کروں گا۔ زریابا اس کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے بڑے لاڈلے انداز میں التجا کی، ہنی پلیز مجھے بتائیں نا، جب آپ نے اپنی اتنی نجی پسند بتا دی ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ مزید بتائیں۔ کہ تم واقعی میرے ساتھ وقت گزارنا اتنا ناپسند کرتی ہو؟ شہباز نے اسے گہرائی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے تھوڑی مایوسی ہوئی جب اس نے سوال کیا، کیا میں تمہیں مطمئن نہیں کر پا رہا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دریابا حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً صفائی دی، آپ بستر پر بہت اچھے ہیں، میں تو بس اس لیے ڈرتی ہوں کہ کہیں میں یہ سب برداشت نہ کر سکوں۔ اگر تم نہیں چاہتی تو بس مجھے بتا دیا کرو، اس بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دریابا نے بناوٹی غصہ دکھایا اور اس کی طرف پیٹ کر کے لیٹ گئی۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، رہنے دے پھر، میں اب آپ کو ہنی نہیں کہوں گی، صرف شہباز پکاروں گی۔ شہباز گھبرا گیا۔ اس نے فوراً پیچھے سے اسے گلے لگا لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ دریابا نے مڑ کر اسے دیکھا اور بڑے غور سے سننے لگی۔ شہباز نے پھر کہا، تم تو بیمار ہوتی ہو، نہ خوش ہوتی ہو یا مجھ سے بے رخی پر رکھتی ہو تو میرے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بات کافی حد تک نارمل لگ رہی تھی لیکن تھوڑی عجیب بھی تھی۔ دریابا خوشی سے مڑی اور اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا، اپنا راز بتانے کا شکریہ۔ دریابا کو مسکراتے دیکھ کر شہباز بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد دریابا نے پھر پوچھا، جب آپ دیکھ نہیں سکتے تھے تب بھی ہم اکثر شرارتیں کرتے تھے، ہے نا؟ مجھے آپ کو چھیڑنا، ڈانٹنا اور آپ کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا۔ اور اس وقت آپ میرے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ شہباز کروٹ لے کر لیٹ گیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ آہستہ سے نیچے کی طرف کھسکا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا کر نیند کا بہانہ کرنے لگا۔ اس نے کہا، ڈارلنگ میں تھوڑا تھک گیا ہوں، چلو تھوڑی دیر سوتے ہیں۔ تھکن کا ڈرامہ مت کریں، پہلے اپنی بات پوری کریں۔ دریابا نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ جتنا دھکا دیتی شہباز اسے اتنا ہی مضبوطی سے تھام لیتا۔ اس نے ایک لفظ بھی بولنے سے انکار کر دیا۔ کیا اس وقت بھی آپ کا دل مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو چاہتا تھا؟ دریابا نے پوچھا۔ شہباز خاموش رہا اور اپنا چہرہ اس کی گردن سے رگڑتا رہا۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں آپ کو خودکشی کروں گی، دریابا نے دھمکی دی۔ اس سے پہلے کہ دریابا خودکشی شروع کرتی شہباز ہنس پڑا اور بولا، ڈارلنگ تم بہت شرارتی ہو گئی ہو، بس یاد رکھو کہ میں تمہارا ہی ہوں۔ دریابا نے اس کی بات انسنی کر دی۔ اس نے اپنا ہاتھ شہباز کی حساس جگہ پر رکھا اور ہلکی سی خودکشی شروع کر دی۔ شہباز اس قدر ہنسنے لگا کہ اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ جتنا بچتا دریابا سے اتنا ہی زیادہ چھیڑنا چاہتے تھے۔ شہباز کو اس طرح خوشی سے ہنستا دیکھ کر دریابا بھی ہنسنے لگی۔ تم بہت شرارتی ہو، تم تو واقعی کمال ہو، شہباز نے کہا۔ اس نے دریابا کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر دبا دیے اور اس کے اوپر آ گیا۔ دریابا خاموش ہو گئی۔ شہباز ہانپ رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ اس نے شہباز کی صاف اور مہربان آنکھوں میں جھانکا۔ شہباز کے جذبات ایک بار پھر بھڑک اٹھے تھے۔ اس لمحے دریابا کو احساس ہوا کہ جو کچھ اس نے ابھی کہا تھا وہ کتنا سچ تھا۔ اس کے گال آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگے۔ شہباز نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری اور تھوک نکلا۔ اس نے بھاری آواز میں پوچھا، کیا تم ابھی مزید ہمت رکھتی ہو؟ دریابا نے شرماتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ابھی باتھ روم میں انہوں نے کوئی پاتی تدبیر استعمال نہیں کی تھی، اس لیے شہباز اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسے اپنے ہوش میں لیا اور وہ ایک بار پھر ایک دوسرے کی محبت میں کھو گئے۔ دریابا نے مقدمہ جیت لیا تھا اور اس کا فیصلہ فوراً ہی انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دیا گیا۔ اس خبر نے ایک دم ہلچل مچا دی تھی، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگی۔ اس بار یہ موضوع کئی دنوں تک ٹاپ پر رہا، یہاں تک کہ ویوان کو اپنے ٹی وی شو کی شوٹنگ بھی روکنی پڑی۔ مقدمہ ختم ہونے کے ایک ہفتے بعد مولی اور اس کی کمپنی نے دریابا کی پبلشنگ
کمپنی سے رابطہ کیا۔ ان کا مقصد اس کی کتاب کے فلمی حقوق خریدنا تھا، تاہم وہ ایک قدم پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ شہباز پہلے ہی وہ حقوق خرید چکا تھا۔ ایک روشن اور چمکتی ہوئی صبح تھی جب زریابہ کو اس کی ایڈیٹر ان چیف نے کمپنی میں مدعو کیا۔ اسے لگا کہ یہ کام کے سلسلے میں بلایا گیا ہے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اس کا سامنا ویویان اور اس کی ٹیم سے ہوگا۔ دفتر کے صوفے پر بیٹھی زریابہ خاموشی سے ویویان، مولی اور اس کے منیجر کو دیکھ رہی تھی۔ جب حریف آمنے سامنے ہو تو تناؤ بڑھنا لازمی تھا۔ ویویان کو دیکھ کر زریابہ نے ذرا بھی دوستی دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ آخرکار ویویان نے بہت سی گھٹیا حرکتیں کی تھیں، بشمول چینی کا ناجائز استعمال کرنا۔ تو آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ زریابہ نے پوچھا۔ ویویان نے سینے پر ہاتھ باندھے بڑے غرور سے زریابہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور ماتھے پر بر ڈال کر بولی، تم نے جو یہ کپڑے پہن رکھے ہیں، کیا یہ کسی بڑے برانڈ کی ناک آف ہیں؟ زریابہ نے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو اسے بالکل عام سے لگ رہے تھے۔ نقل! ویویان نے طنز کیا اور ہلکی سی بولی، آج کل نقلیں بہت کمال کی بن رہی ہیں، بالکل اصل جیسی لگتی ہیں۔ مجھے برانڈ کا نہیں پتہ، یہ میرے شوہر نے میرے لیے خریدی ہیں۔ زریابہ نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ ویویان ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے پوچھا، تمہارے شوہر؟ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ زریابہ نے اطمینان سے جواب دیا، جی ہاں، میرے شوہر شہباز فرزاد ہیں۔ میرے خیال میں آپ انہیں جانتی ہوں گی۔ اس لمحے ویویان کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی زبان کنگ ہو گئی۔ اس نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ ان سب کی نظریں بے اختیار زریابہ کے ہینڈ بیگ پر گئیں۔ پہلے انہیں لگا تھا کہ اس نے مہنگے ڈیزائنر برانڈ کی کوئی سستی نقل خریدی ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے جو پہنا ہے وہ سب اصلی اور بہت قیمتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ زریابہ کو خود اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پہناوے کی قیمت کتنی ہے۔ اسے بس یہ لگا تھا کہ یہ کپڑے اچھے اور مناسب لگ رہے ہیں۔ ایک لمبی سانس لے کر ویویان نے اپنے ہونٹ چبا لیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ محترمہ لمیز، مولی نے بات شروع کی، ہم آپ کی کتاب کے فلمی حقوق کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ معذرت چاہتی ہوں، میرے شوہر نے تمام حقوق خرید کر پرواز کی کمپنی کو دے دیے ہیں۔ پرواز؟ مولی نے الجھن میں پوچھا۔ وہ میرے شوہر کے بھائی ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ آپ کی حریف کمپنی ہے۔ زریابہ نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ مولی کے تاثرات بگڑ گئے۔ واقعی وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس لیے اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر خود کو قابو میں رکھنے کے بعد ویویان زریابہ پر طنز کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے سرد لہجے میں پوچھا، زریابہ، میں نے واقعی تمہیں کم سمجھا تھا۔ تم نے شہباز کو شادی کے لیے مجبور کرنے کے لیے کیا جادو کیا؟ زریابہ نے کندھے اچکائے۔ اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے پرپوز کیا اور میں نے مان لیا۔ اس کے اس رویے نے ویویان کو آگ بگولا کر دیا۔ اس نے غصے سے پوچھا، کیا یہ سب جلد بازی میں ہوا؟ کیونکہ تم امید سے تھی۔ میرے شوہر نہیں چاہتے تھے کہ ابھی اتنی جلدی ہمارے بچے ہوں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہماری توجہ کہیں اور بٹے۔ ویویان کا غصہ اب 7ویں آسمان پر تھا۔ اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر زریابہ کو خوشی ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ یہاں کام کی بات کرنے آئی ہیں یا میرے شوہر کے بارے میں؟ ویویان اچانک کھڑی ہوئی اور بنا کوئی لفظ کہے وہاں سے نکل گئی۔ مولی اور منیجر بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ انہیں جاتا دیکھ کر زریابہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور بڑبڑائی، کتنا وقت ضائع ہوا ہے میرا۔ پھر اس نے اپنی ایڈیٹر ان چیف کو خدا حافظ کہا اور کمپنی سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی، اس نے دیکھا کہ ویویان کی گاڑی اب بھی گیٹ پر کھڑی تھی۔ زریابہ ٹیکسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ویویان نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور طنز کرتے ہوئے بولی، تمہارا یہ لباس لاکھوں کا ہے، لیکن تمہارے پاس اپنا کوئی ڈرائیور تک نہیں۔
اور تمہیں خود ٹیکسی روکنی پڑ رہی ہے، کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ زریابا نے اپنا بیگ اور کپڑے دیکھنے کے لیے سر جھکایا۔ وہ بالکل لاجواب ہو گئی۔ کیا اس کے پاس گھر میں ایسے بہت سے بیگ اور کپڑے تھے؟ کیا وہ واقعی اتنے مہنگے تھے؟ میں جانتی ہوں کہ ایسی صورتحال کے لیے ایک کہاوت مشہور ہے، ویویان نے مذاق اڑایا۔ مولی نے جواب دیا، کسی ایسے شخص کو قیمتی چیزیں دینا جو ان کی قدر نہ جانتا ہو، بالکل ویسے ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ ہا ہا ہا، کتنا بہترین جملہ ہے! اسے بیان کرنے کے لیے ویویان نے اپنی تصحیح جاری رکھی۔ ابھی زریابا پلٹ کر جواب دینے ہی والی تھی کہ ایک شاندار لگژری گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ ویویان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے اپنی گاڑی سے باہر نکلی کہ آخر یہ کس کی کار ہے۔ زریابا بھی دنگ رہ گئی۔ اس نے جھک کر گاڑی کے اندر دیکھا۔ شہباز گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ چل کر دوسری طرف آیا اور زریابا کا ہاتھ تھام لیا۔ سب کام ہو گیا؟ اس نے پوچھا۔ جی، لیکن آپ یہاں کب آئے؟ زریابا نے حیرت سے پوچھا۔ شہباز نرمی سے مسکرایا اور جواب دیا، میں کافی دیر سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا آج آپ کو کوئی کام پر نہیں جانا تھا؟ شہباز نے ماتھے پر بر ڈالے اور پیار سے اس کے گال تپتپاتے ہوئے بناوٹی غصے سے پوچھا۔ کل رات میں نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ کیا تم پھر بھول گئی؟ اس لمحے زریابا کو یاد آیا کہ جب وہ نیم غنودگی میں تھی تو شہباز نے اسے کچھ بتایا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ کل مجھے کام سے چھٹی ہے، اس لیے کل ہم تمہاری امی کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جائیں گے۔ اس نے حامی بھر لی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ میری ایڈیٹر صبح کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، میں وہاں سے ہو کر واپس آ جاؤں گی۔ زریابا نے شرمندگی سے مسکرا کر معذرت کی۔ آئی ایم سوری، میں واقعی بھول گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، چلو اب، شہباز نے اسے گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ شہباز، ویویان نے اسے پکارا۔ شہباز اور زریابا رک گئے، مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ایک بڑی سی مسکراہٹ سے جائے ان کی طرف بڑھی، اور اس کا انداز اس وقت سے بالکل مختلف تھا جب وہ زریابا کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ شہباز نے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے سامنے دیکھ کر اس نے فکر مندی سے زریابا کی طرف دیکھا۔ زریابا کو بالکل پرسکون دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ پھر اس نے بڑی بے رخی سے جواب دیا، تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے سنا ہے کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ ویویان نے تصدیق چاہی۔ جی ہاں، تم میری بیوی سے تو پہلے ہی واقف ہو۔ شہباز نے زریابا کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے تھوڑی بے صبری سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ اور بھی کہنا ہے؟ کیا ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ ویویان نے پوچھا۔ نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، شہباز نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے انکار کر دیا۔ اس نے زریابا کو اپنے ساتھ لگائے رکھا اور اسے گاڑی میں بٹھانے لگا۔ اس کے لیے دروازہ بند کرنے کے بعد وہ مڑا اور ویویان سے کہا، اگر تمہیں میری بیوی سے کوئی ضروری کام نہ ہو تو اسے تنگ مت کیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ وہ مشکوک اور برے لوگوں کے ساتھ وقت ضائع کرے۔ مشکوک لوگ؟ ویویان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے غصے سے اپنے دانت پیسے اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ غصے کے مارے کانپ رہی تھی۔ شہباز ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی چلا دی۔ مولی چل کر ویویان کے قریب آئی اور دھیمے لہجے میں بولی، تمہیں اب ہار مان لینی چاہیے اور اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے۔ شہباز جیسا ایماندار اور اصول پسند انسان تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ویویان نے مولی کو گھور کر دیکھا اور دانت پیستے ہوئے پوچھا، تو تمہارا مطلب ہے کہ میں ایماندار نہیں ہوں اور میرے کوئی اصول نہیں ہیں؟ مولی نے اپنی بھویں اچکائی اور ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، پھر مڑی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ویویان اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ خود کیسی انسان ہے، اس نے کیا کچھ کیا ہے، لیکن وہ یہ سب سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس نے اپنا پیر زمین پر پٹک دیا۔ وہ اپنا غصہ نکال نہیں پا رہی تھی کیونکہ اسے اپنی شہرت کا خیال رکھنا تھا، اس لیے وہ سڑک کنارے تماشا کھڑا نہیں کر سکتی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ویویان
نے غصے میں دروازہ زور سے بند کیا اور ڈرائیور پر بس پڑی۔ تم اب تک گاڑی کیوں نہیں چلا رہے؟ کیا یہاں کھڑے مکھیاں مار رہے ہو؟ بالکل عقل سے پیدل ہو۔ ڈرائیور نے ہڑبڑا کر فوراً گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ابھی بھی غصے سے تلملاتی ہوئی ویویان نے اپنا فون نکالا اور الیکس کا نمبر ملایا۔ جیسے ہی الیکس نے فون اٹھایا، ویویان کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ وہ بڑے لاڈ اور پیار سے بولی، الیکس، مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، تم کہاں ہو؟ کیا میں تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ مولی نے بیزاری سے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر حقارت کے تاثرات اور گہرے ہو گئے۔ گاڑی زریابہ کے آبائی شہر کی طرف بڑھتی رہی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ آخر کار پہنچ گئے۔ شہباز نے گاڑی کی ڈکی کھولی اور زریابہ کا سامان نکالا۔ سامان دیکھ کر زریابہ نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کا یہاں چند دن رکنے کا ارادہ ہے؟ کیا تم ایسا نہیں چاہتی؟ شہباز نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ زریابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل سے یہاں رکنا چاہتی تھی، بس اسے کبھی یہ امید نہیں تھی کہ ایسا ہو پائے گا۔ وہ بالکل اکیلی تھی اور گھر خالی پڑا تھا۔ اگرچہ اسے یہاں ٹھہرنے کی خواہش تھی، لیکن اسے تنہائی، اداسی اور محروزہ میسم کی یاد میں بہنے والے خاموش آنسو سے ڈر لگتا تھا۔ خوش قسمتی سے اب حالات بدل چکے تھے۔ اب اس کے ساتھ ایک ایسا انسان تھا جس نے اس کی زندگی میں خوشیوں کی تپش بھر دی تھی۔ اب اسے گھر آنے کا احساس پہلے سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ شکریہ ہنی، زریابہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شہباز خاموش رہا۔ اس نے بس اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گھر کے اندر لے گیا۔ اس نے فرنیچر پر چڑھے پلاسٹک کے غلاف اتارے، جلدی سے صفائی کی، زریابہ کے کمرے کو ترتیب دیا۔ زریابہ اپنی ماں کے کمرے میں خاندانی تصویر ہاتھ میں لیے بیٹھ گئی۔ پرانی یادوں نے اسے گھیر لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس کی ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور میسم اب بھی جیل میں تھا۔ وہ صرف اپنے دل میں ان سے سرگوشی کر سکتی تھی، میری فکر نہ کریں، میں بہت اچھی ہوں، مجھے ایک بہت اچھا جیون ساتھی مل گیا ہے اور میں واقعی بہت خوش ہوں۔ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر شہباز اندر آیا اور زریابہ کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے نرمی سے دباتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، پرانی اداس باتوں میں مت کھوئی رہو، چلو ان اچھی یادوں پر توجہ دیں جو ہمیں خوشی دیتی ہیں اور آنے والے مستقبل کی طرف دیکھیں۔ زریابہ نے اپنی ناک صاف کی، خاموشی سے آنسو پوچھ کر سر ہلا دیا۔ مجھے معاف کر دینا ڈارلنگ، شہباز نے اچانک کہا۔ زریابہ نے الجھن میں اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ میں میسم کی رہائی کا بندوبست نہیں کر سکا، کیا تم میری مجبوری سمجھ سکتی ہو؟ شہباز کا لہجہ اداس تھا۔ وہ اپنے اندر ایک طرح کا احساس جرم محسوس کر رہا تھا۔ اس کی زریابہ سے بے پناہ محبت اپنی جگہ، لیکن کچھ اخلاقی حدود ایسی تھی جنہیں وہ کبھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ زریابہ نے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں بالکل سمجھتی ہوں، میسم جیل میں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑا نہیں ہے، ہمیں اسے غیر قانونی طریقے سے چھڑوانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی سزا پوری کرنی چاہیے تاکہ وہ خود کو سدھار سکے۔ جب وہ کچھ سالوں بعد باہر آئے گا تو اس کا ایک مستقبل ہوگا۔ شہباز نے اس کی نرم مسکراہٹ کا جواب دیا۔ مسکراہٹ سے دیا، اسے گلے لگا لیا۔ کسی کو جیل سے نکلوانا اس کے لیے ناممکن نہیں تھا، لیکن وہ اپنے اصولوں کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے میسم کے بارے میں اپنے دوستوں سے بات کر لی ہے، وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو اور اسے کسی ناانصافی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شہباز نے اسے تسلی دی۔ زریابہ نے جواب میں سر ہلا دیا۔ شہباز نے مشورہ دیا، چلو تمہاری ماں کی قبر پر جانے کے بعد ہم میسم سے ملنے چلیں گے۔ جی ضرور، تم یہاں بیٹھ کر تھوڑا آرام کرو، میں دوپہر کا کھانا تیار کرتا ہوں، کھانے کے بعد ہم پہاڑ کی طرف چلیں گے۔ زریابہ نے تصویر نیچے رکھی، کھڑی ہوئی اور شہباز کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو ساتھ مل کر کھانا بناتے ہیں، گھر واپسی پر میرا دل کچن میں وقت گزارنے کو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟
شہباز نے مسکرا کر کہا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ بس اسے وہ آزادی دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، تاکہ اپنی پرانی شخصیت سے دوبارہ جڑ سکے اور اس کے گھر کو وہی پرانا احساس میسر آ سکے۔ فونیشیا کے قبرستان میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ دریابا اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھی اور اسے گیلے کپڑے سے نرمی سے صاف کرنے لگی۔ وہ تازہ پھول لائی تھی۔ اس نے چراغ روشن کیا اور دعا مانگی۔ شہباز نے بھی محروزہ گیری دعا کی اور پھر ایک طرف ہٹ کر خاموشی سے دریابا کو دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر پچھتاوے کی لہر اٹھی۔ شہباز اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپی باتیں صرف خاموشی سے ہی محروزہ تک پہنچا سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ میں نے دریابا سے شادی کر لی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گی۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ میں بہت آگے نکل گیا ہوں، لیکن اس کے لیے میری محبت سچی ہے۔ براہ کرم مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ سے ہمارے لیے دعا مانگتا ہوں۔ جب تک میں اس کے ساتھ ہوں، اس سے کوئی دکھ یا تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی پوری طاقت سے دریابا کی حفاظت کروں گا۔ اگر آپ ہماری اس شادی سے خوش ہیں تو براہ کرم دریابا کے خوابوں میں آئیں اور اسے میرے ساتھ ایک بھرپور اور خوشحال زندگی گزارنے کا حوصلہ دیں۔ جھاڑیوں کے پتوں سے ٹکراتی ہوئی ایک نرم ہوا چلی۔ آسمان پر سفید بادل تیر رہے تھے، جبکہ فونیشیا کے اس پرسکون قبرستان پر سورج کی تپش ایک انجانی سی گرمجوشی بکھیر رہی تھی۔ گھر واپسی کے راستے میں دریابا اپنی پسندیدہ پرانی دکان پر رکی۔ وہاں سے مقامی مٹھائیاں اور نمکین خریدے۔ وہ بہت خوش تھی۔ دور نظر آنے والے پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، کیا آپ کو یاد ہے جب ہم ڈیٹ کر رہے تھے تو آپ مجھے وہاں پہاڑوں کی سیر پر لے جانا کتنا پسند کرتے تھے؟ شہباز نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دی۔ آپ کو ہماری ملاقاتوں میں پہاڑوں پر چڑھنا اتنا کیوں پسند ہے؟ وہ ہمیشہ بہت تھکا دینے والا ہوتا تھا۔ وہاں بہت سکون تھا۔ ہم کسی کے ٹوکے بغیر ایک دوسرے کے قریب رہ سکتے تھے اور پیار کر سکتے تھے۔ باقی ہر جگہ بہت زیادہ ہجوم ہوتا تھا، شہباز نے جواب دیا۔ دریابا شرمندگی سے مسکرائی اور گالوں پر لالی چھا گئی۔ کتنی عام سی بات ہے یہ کہ تم نے کبھی اس بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ سچ کہو تو میرے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئی۔ اس رات دریابا اور شہباز اس کے پرانے کمرے میں سوئے۔ شہباز کی باہوں میں سمٹی ہوئی دریابا نے کچھ پرانی تصویریں نکالی جو عرصے سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے شہباز کو وہ تصویریں دکھائیں اور ہر تصویر کے ساتھ جڑی اپنے بچپن کی کہانیاں سنائی۔ اگرچہ اس کی باتوں میں غربت اور سادہ زندگی کا ذکر تھا، لیکن وہ یادیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ تجربات جو کبھی کڑوے تھے، اب ماضی کے آئینے میں رنگین اور شیریں لگ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ شہباز کی آغوش میں ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ آدھی رات کو اچانک دریابا رونے لگی اور بڑبڑانے لگی، امی، ابو۔ شہباز ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ اس نے نائٹ لیمپ جلا دیا۔ یہ دیکھ کر کہ دریابا اب بھی نیند میں، اس نے اسے نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹا اور لائٹ بند کرنے سے پہلے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس نے دریابا کی پیشانی کو چوما اور سرگوشی کی، رو مت اور ڈرو بھی نہیں دریابا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلی صبح جب دریابا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ شہباز ناشتہ تیار کر چکا ہے اور اس کی ضرورت کی تمام چیزیں ترتیب سے رکھ دی ہیں۔ میں بستر ٹھیک کر دیتا ہوں، تم پہلے تازہ دم ہو جاؤ پھر ناشتہ کر لینا، شہباز نے مشورہ دیا۔ وہ بستر کے پاس آیا اور دریابا کو دیکھا جس کے چہرے پر اب بھی نیند کے آثار تھے۔ اس کے نرم و ملائم نقوش، وہ ہلکا سا چڑچڑاپن اسے بہت معصوم اور پیارا لگ رہا تھا۔ دریابا اٹھی اور بستر پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے شہباز کی کمر کے گرد اپنی بائیں ڈال دی، اس کے سینے پر اپنا چہرہ ٹکایا۔ وہ نیند بھری آواز میں بڑبڑائی، ہنی، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا تھا۔ شہباز نے اس کے سر پر بوسہ دیا، محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، تم نے کیا خواب دیکھا؟ میں نے اپنے والدین کو خواب میں دیکھا۔ وہ ایک چھوٹی بچی کا ہاتھ تھامے مجھ سے ملنے آئے تھے۔ دریابا کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
انہوں نے مجھ سے بہت سی باتیں کی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ شہباز نے اس کے بالوں کو سلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ کوئی بات نہیں، الفاظ اتنے اہم نہیں ہوتے، اصل بات یہ ہے کہ تم نے انہیں دیکھا۔ زریابا نے جواب میں ہوں کیا، اپنی ناک صاف کی۔ اس نے تھوڑی اداسی کے ساتھ پوچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ان کی کوئی اور بیٹی بھی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے والدین تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم ہمیشہ ان کی اکلوتی بیٹی رہو گی۔ شہباز کی باتوں سے زریابا کا موڈ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس کی باہوں سے نکلی، بستر سے اتری، غسل خانے کی طرف بھاگی۔ اگر منہ ہاتھ دھو لوں، پھر ناشتے کے بعد ہم میسم سے ملنے چلیں گے۔